औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले सबको रमज़ान की आमद मुबारक। और रमज़ान का पहला रोज़ा इंशाअल्लाह हम सुबह रखेंगे और कल पहला रोज़ा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने 3 दुआएं मांगी। एक इसमें दुआ ये भी थी कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा ली। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर आमीन कहा था। तो बहरहाल ये रमज़ान आ गया और बरकतों का महीना है, और उम्मीद है कि हम मुझ समय सब अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे, हम पूरे रोज़े रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, तिलावत की पाबंदी करें। हज़रत आयशा का कौल है कि सबसे पहले यानी रमज़ान में है ना सबसे ज़्यादा अमल जो है ना वो तिलावत ही था। तो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश की जाए, कुरान शरीफ ख़त्म किए जाए, फिर तरावी में भी कुरान सुना जाए, और फिर जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कोशिश करें कि मस्जिद के साथ जुड़े रहें और 5 वक्त की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें, तरावी भी जमात के साथ पढ़ें। ये तमीद बांधने के बाद ये अभी ये भी हमें अचानक ही खबर आई थी। हम इशा की नमाज़ पढ़ के घर आ गए, 9 बज गए, 9:30 बज गया, हम समझे अब नहीं होगा, क्योंकि ज़ोनल कमेटियों ने सबों ने कह दिया था चाँद नज़र नहीं आया, चाँद नज़र नहीं आया, एक्सेप्ट जो मेन कमेटी जो पेशावर में बैठी हुई थी। तो मैं भी घर से मैंने कहा चलो ठीक है, कल छुट्टी का दिन है, बाहर निकलते हैं। 10 बजे, तकरीबन 10 सवा 10 बजे के करीब जैसे ही मैं निकला तो ज़ाहिर है कि उस वक्त गाड़ी ड्राइव करते वक्त आप देखते नहीं हैं। और अचानक है ना मैसेज आ गया कि जी है ना मस्जिद में 10:30 बजे तरावी, जो शॉर्ट तरावी होगी अलहमदुलिल्लाह कैफ़ा की, वो तरावी होगी। तो बहरहाल उससे अब फ़ारिग हुए हैं, और उसी दौरान ये ख़बर भी आ गई हमारे ऊपर। पाकिस्तानी है, मुसीबतें तो आती रहती हैं, ज़लज़ले आते ही रहते हैं, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है पाकिस्तान में पैदा जो हो गए। तो एक और मुसीबत ये आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मुलतवी कर दिया और 8 अक्टूबर की दे दी मुंशी साहब ने। एक्सपेक्टेड था, मैं पहले ही सब जितने भी वीलॉग्स में और जितने टॉक शोज़ में मेरी हाज़िरी हुई है, मैंने सबको कह दिया था कि इलेक्शन नहीं होने। सारे जो एंकर्स थे, जिसमें मोहम्मद मालिक हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वो किसी को भी, रोक क्लासरा है, किसी को भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे थे। और लेकिन है ना पीटीआई के जो प्रो पीटीआई वाले हैं वो थोड़े से पॉजिटिव थे कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। इन्होंने आइन तोड़ा है बेसिकली। एतजाज़ हसन ने सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी भी ARY पे आए। सुबह जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे 5 बातें की। एक बात का मैं ज़िक्र करूँगा। वो एक बात ये थी कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट को जब डिसमिस किया गया तो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे उसमें एक चार्ज ये भी था कि उन्होंने ऑडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। जजीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग, आर्मी ऑफिसर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर तो इन्होंने प्रेसिडेंट की ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग की है। तो सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर इस हुकूमत को जाना चाहिए। इस हुकूमत, ये रजीम चेंज हुकूमत, ये अक्टूबर में भी बकौल मालिक के इलेक्शन नहीं कराएंगी, और मैं भी इस बात के ऊपर सहमत हूँ, बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब आइन की इन्होंने धर्जियाँ बरगा दी है। आइन में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के केस के अंदर है ना बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो होगी वो क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। वो पोस्टिंग नहीं कर सकती, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती है, तो वो किसी के लिए फंड्स रिलीज़ नहीं कर सकती है। तो ये हुकूमत का कार्यभार कैसे चलेगा इलेक्शन के बाद। लेकिन अब हुकूमत के जो आए थे, और एतजाज़ हसन ने 2 बातें और की। आर्टिकल 220 की इन्होंने है ना, आर्टिकल 220 के जो इलेक्शन कमीशन ने रीज़न दिए कि जी हमारे को हमें वो फाइनेंस नहीं मिल रहा है और हमारे को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है और हमें इलेक्शन का अमला नहीं मिल रहा है, और ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बला बला बला। मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं, वो बेशरम लोग हैं ये, ठीक है ना। ये मुंशी है ना बहुत बड़ा बेशरम है, ये इनका आदमी था ही नहीं। इमरान खान को ये बाजवा ने फिट करके दे दिया था, और है ना ये बहुत बड़ी इमरान खान ने मिस्टेक कर दी कि इस मुंशी के होते हुए अपनी दोनों गवर्नमेंटें गिरा दी और इस मुंशी के ऊपर भरोसा कर लिया और उसको अपॉइंट कर दिया एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
یہ سارے فیصلے ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آ رہے ہیں. اور ابھی ہے نا ظاہر ہے کہ ہم ایک عوام کے ہمارا عوام کا جو ہے نا یہ کیوس کی سچویشن. آج بھی 500 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی, آج بھی پرسنٹ میں ہم کاروباری لوگ ہیں, مارکیٹ گر گئی. 63 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ پبلک کا نقصان ہوا ہے. تو آپ بتاؤ کہ یہ اس کا کیا ہوگا, مطلب کیا مطلب بھی آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو. بہرحال بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی ہے. آرٹیکل 220 کے تحت خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کے بڑے ان کے لیے آرڈر تھے, پلس آرٹیکل 90 کے تحت. اور یہ آرٹیکل 220 کے اندر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو جتنے بھی ہے نا انسٹیٹیوشنس ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کی بات مانیں گے. اور جب بھی الیکشن کمیشن فوج کو بلائے گا, پولیس کو بلائے گا, فائنانس ڈویژن سے پیسے مانگے گا, سب ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. لیکن یہ سپریم جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو ملی بھگت ہی ہے, ظاہر ہے سب جانتے ہیں, کسی کے یہاں پر پاگل نہیں لکھا ہوا ہے. اور آرٹیکل 90 کے تحت یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنے کے لیے باؤنڈ ہے الیکشن کمیشن. اب انہوں نے الیکشن توڑا ہے. ایز پر دی اعتزاز حسن صاحب آرٹیکل 6 لگتا ہے, ان پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. فواد چودھری آئے تھے, فواد چودھری اے آر وائی پہ آئے تھے, انہوں نے کہا اب جو کچھ بھی کرنا ہے عوام نے کرنا ہے. اب رمضان آ گیا ہے, انہوں نے بڑے بالکل ایسے پوائنٹ کے اوپر مارا ہے کہ جب رمضان کے اندر لوگ ہے نا روزے نماز مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور ہے نا ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ذرا, ہم اپنا کاروبار نہیں کرتے ہیں, ہم اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کیسے حصہ لیں گے. ہم تو اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں بالکل. 2-2:30 بجے ظہر کے وقت اٹھنا, پھر آ کے مسجد میں چلے جانا, پھر آ کر پھر سو جانا, پھر شام کو عصر میں اٹھنا, عصر پڑھ کے آتے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اور پھر مغرب کے بعد فوراً ہی عشاء شروع ہو جاتی ہے, وہ لمبی 12-12:30 بجے تک. چھوٹی اگر آپ اچھی جگہ پر تراویح پڑھ رہے ہیں جہاں پر تیز تراویح نہیں پڑھتے, جیسے ہماری مسجد میں ہے الحمدللہ 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے تراویح پڑھنے میں, اور اس کے بعد تفسیر قرآن بھی بیان ہوتی ہے, تو ہماری تراویح لمبی ہوتی ہے اور آرام سے ختم ہوتی ہے. تو بہرحال ہر ایک کا اپنا چوائس ہے, وہ تیز پڑھنے والوں کے ساتھ سنیں قرآن, یا پھر سلو پڑھنے کے والوں کے پاس قرآن سنیں. ہم رمضان کے اندر ہم تو کام نہیں کرتے ہیں, تو یہ پبلک بھی اسی طرح ہی ہے, ہمارے کاروباری حضرات بھی ہے, کیسے یہ باہر نکلے گی. اب یہ بہت مشکل, اور یہ انہوں نے بہت سخت قسم کا, اب سپریم کورٹ کو میرے حساب سے سخت فیصلہ لینا چاہیے. اب اعتزاز حسن, اب ہائی کورٹ سے بھی ایک ہے نا آج جو صبح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں اس کو آج کی دوسری خبر بتا رہا ہوں کہ یہ خبر پہ تو ہمارا ڈسکشن ہو گیا. دوسری خبر یہ کہ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے اوپر ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1947 سے لے کے 1990 تک جتنے بھی ہے نا تحفے ملے وہ سب کو ڈسکلوز کیا جائے. اور ہے نا یہ جو توشہ خانہ کر رہے تھے ان کی سب کی بولتی بند ہو گئی ہے. اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ہے نا اس فیصلے کو ہے نا چیلنج کریں گے, آج انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے یا پھر ہے نا سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ. اور ہائی کورٹ کے ججز بڑے ناراض تھے آج الیکشن کمیشن کے اوپر, اور یہ ثابت ہو گیا تھا. ان کو انہوں نے کہا کہ آپ تعصبی ہیں, آپ متعصب ہیں, آپ تعصبی ہیں. بالکل صحیح جج صاحب نے کہا تھا, یہ تعصب ہے, یہ تعصبی ہے, متعصب ہے, یہ منشی ہے, اور یہ ہے نا صرف اور صرف ملک کے اندر انارکی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں. ان سب کو تو سپریم کورٹ کو پکڑ کے, ان کو فوج کو پکڑ کے, ان کو, حالانکہ یہ بیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی, ٹھیک ہے نا, اللہ کرے کہ ان کو کوئی پکڑ کے ان کو سب کو لٹکا دے جنہوں نے اس ملک کو, جس پہ آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں, آٹا بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں, ادھر ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. ہزاروں لوگ ادھر نہیں, یہ آٹا بانٹنے سے 1-2 کی ڈیتھ ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر ہزاروں لوگ مر رہے بھوک سے. اور اس گورنمنٹ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, اپنا یہ کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. یہاں پر سپریم کورٹ میں بھی آج چیف جسٹس وہ ناراض ہوئے ہیں کہ جی ہمارے اوپر, ہمارے خلاف آڈیو اور ویڈیوز نکالی جا رہی ہیں اور ہم صبر سے کام لے رہے ہیں, لیکن ہم آئینی ادارے کو تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہم کریں گے. اور یہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی ہے نا ان کو تنبیہ کی ہے, لیکن یہ بے شرم لوگ نہیں مانتے ہیں. ابھی مطلب وہ جو ان کا گورنمنٹ کا ترجمان, میں نام بھول گیا ان کا, وہ اے آر وائی پہ آیا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہوا ہے,
بھیا بے شرم آدمی ہے، بالکل ایک سے ایک بے شرم آدمیوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے وہ جو مالک صاحب جو بات کہہ رہے تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جی یہ کیس میں پتہ نہیں کون سے سال، میں تو اس وقت اتنا ایکٹیو نہیں تھا ان چیزوں میں، کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے آرمی بلائی تھی، سپریم کورٹ نے آرمی بلائی تھی، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے آرمی بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کو اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرانے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ آرمی کو کال کرے گی، اور آرمی ہے نا اگر ادھر ریفیوز کر دیے گا تو ملک کا کیا ہوگا۔ جو خلیل جو ہے امریکہ کا جو ایکس ایمبیسیڈر ہے، جو ایکس جو ہے وہ افغانی خلیل، اس نے مطلب آج ٹویٹ کیا، اور ہے نا اس کے اوپر بھی عمران خان کے فیور میں ٹویٹ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ان کی بہت جلی ہے اور بہت ناراض ہوئے ہیں۔ اور ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ وہ کیا، اور وہ بینڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بینڈ نہیں کیا پی ٹی آئی کو، اس لیے کہ یہ بینڈ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ڈان نے بھی ایک آرٹیکل لکھا اور سمجھانے والوں نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ بینڈ کریں تو وہ 1 منٹ کے اندر یہ جو آپ کا بینڈ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ بینڈ کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ پروفس۔ اور ہے نا ڈان نے اپنے آرٹیکل جو ان کا ادارہ ہے، جو ان کا جو اداریہ جو ان کا نوٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں وہ بہت ہی ہے نا معنی خیز اور پڑھنے جیسے ہیں۔ لیکن اس ویلاگ میں اتنی ساری باتیں کرنا، اتنی لمبی باتیں ہو جاتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کرے پاکستان کے حالات ہو جائے، اللہ کرے پاکستان میں یہ رمضان جو آئے برکتیں لائے، اور ہے نا ان بے شرموں کو شرم دلائے اور شرم آئے، اور یہ الیکشن کر دیں۔ ویسے الیکشن کرنے والے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔